قال تعالی ها انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 119۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، خبردار تم وہی ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم ساری کی ساری کتابوں پہ ایمان لاتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں تو تم پہ غصے کی وجہ سے انگلیوں کے پورے کاٹ کھاتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ تم مر جاؤ اپنے غصے کی وجہ سے، بے شک اللہ رب العزت سینے کی باتوں کو بخوبی جاننے والا ہے، ان کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ ہا انتم اولائی، ہا تنبیہ کے لیے ہے، خبردار کرنے کے لیے ہے۔ انتم کا معنی ہے تم، اور انتم جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے انتا، تو۔ اولائی اس میں اشارہ ہے، اس لیے ہم معنی کیا کریں، خبردار تم وہی ہو۔ تحبونہم، یہ دو الفاظ ہیں، تحبون اور ہم۔ تحبون تم محبت کرتے ہو، یہ تحبو کی جمع ہے، تحبو تو محبت کرتا ہے، فعل مضارع ہے، ہم ان سے، ولا یحبونکم، یہ کئی ایک الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ واو ہے جس کا معنی ہے اور، دوسرا لفظ لا ہے جس کا معنی ہے نہیں، یہ نفی کے لیے ہے، اور اس کے بعد ہے یحبونا، وہ محبت کرتے ہیں، اس کا واحد ہے یحبو، وہ محبت کرتا ہے۔ جب اس سے پہلے لا آ گیا تو معنی کیا ہو گیا، لا یحبون، وہ محبت نہیں کرتے، کم تم سے۔ وَتُؤْمِنُونَ، واو کا معنی اور، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، اس کا واحد ہوتا ہے تؤمنو، تو ایمان لاتا ہے، بالکتابی، کتاب پہ۔ لیکن بالکتاب اصل میں تین الفاظ ہیں، با، ال اور کتاب۔ با کا معنی ہو گیا پہ، اور کتاب کا معنی ہو گیا کتاب، اور کتاب کا جو لفظ ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوتی ہے، کتب، کئی کتابیں، اور کتاب ایک کتاب۔ لیکن یہاں کتاب سے پہلے جو ال ہے یہ جنس کے لیے ہے، تو اس سے مراد وہ سب کتابیں ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں، کلہ، سب کی سب، تم ایمان لاتے ہو سب کی سب کتابوں پہ۔ وَإِذَا، واو کا معنی اور، اذا کا معنی جب، لقو، وہ ملتے ہیں، کم تم سے، لقو یہ جمع ہے، فعل ماضی ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے، لاقیہ، وہ ملا۔ تو جب وہ ملتے ہیں کم تم سے، قالو، وہ کہتے ہیں، فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہوتا ہے قال، اس نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، اور چونکہ شروع میں اذا آ رہا ہے اس لیے ہم معنی ماضی والا نہیں کر رہے، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ آمنا فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، آمنتو، میں ایمان لایا، آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب، خلو، وہ الگ ہوتے ہیں، یہ فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہوتا ہے خلا، خلا یخلو۔ لیکن جب اس سے پہلے اذا آ گیا تو اب ہم ماضی والا معنی نہیں کر رہے بلکہ ہم معنی کر رہے ہیں اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں۔ عضو، کاٹتے ہیں، عضا اس کا واحد ہے، عضا اس نے کاٹا، اور عضا یا عضو یہ دان سے کاٹنے کو کہتے ہیں، تو وہ کاٹتے ہیں، علیکم، تم پہ، علا، پہ، کم، تم، الاناملہ، یہ جمع ہے انملتن کی، انملا، انملا اس کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں، پوروں کو،
من الغیظ غصے کی وجہ سے، من کا معنی میں کیا کر رہا ہوں؟ وجہ، سبب، غصے کے سبب سے، غصے کی وجہ سے، تو من سبب کا معنی دے رہا ہے۔ قل یہ فعل امر ہے آرڈر کے لیے، اور واحد کا لفظ ہے، آپ کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں، تو کہہ دے۔ موتو یہ بھی فعل امر ہے، جمع کے لیے تم مر جاؤ، اس کا واحد کیا ہوگا؟ مت، تو مر جا، تم مر جاؤ۔ بغیظکم تین الفاظ ہیں، پہلے با ہے، یہ سبب کے معنی میں ہے، غیظ کا معنی غصہ، کم تمہارا، آپ کہہ دیں کہ تم مر جاؤ اپنے غصے کے سبب سے، اپنے غصے کی وجہ سے۔ ان اللہ، ان کا معنی بے شک، ان تاکید کے لیے آتا ہے تو معنی دیتا ہے بے شک کا، یقیناً کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم، بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ بذات الصدور، الصدور صدر کی جمع ہے، صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو، صدور سینے، اور ذات، ذات جو ہے اسی سے لفظ ہوتا ہے ذو، ذو والا، ذات والی۔ تو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں سینے والی باتوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان باتوں کو جو سینے میں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس آیت میں مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں، انہیں وارننگ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں سنبھل جاؤ، جن لوگوں سے تم محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اس آیت سے اس بات کا علم ہوا کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کے اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ محبت کرنا یہ دلی عمل ہے، محبت ہاتھوں سے نہیں کی جاتی، محبت پاؤں سے نہیں کی جاتی، محبت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ کسی سے ڈرنا، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ کسی پہ امیدیں لگا لینا، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو، دلوں کی صورتحال کو، دلوں کے اعمال کو بھی جانتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جسے انسان نہیں جانتا، جسے فرشتے نہیں جانتے، جسے جن نہیں جانتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت کا علم کس قدر وسیع ہے، اللہ رب العزت کا علم کس قدر گہرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کے دل میں جو محبت کے جذبات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے روز قیامت اجر و ثواب ملے گا یا سزا ملے گی، کیونکہ یہ دل کا باقاعدہ عمل ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، قرآن کے حافظوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ وہ محبت ہے جو باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ وہ محبت ہے جس پہ روز قیامت گناہ ملے گا، جس پہ روز قیامت سزا ملنے کا خطرہ ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں اسے امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، حدیث کے راوی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس میں بھی موجود ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا، یعنی کہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچ جائے گا، حتیٰ کہ اسے ایمان کا مزہ آئے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہر ایک سے بڑھ کر ہو۔ نمبر 2، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی انسان سے محبت ہو اس کے مال کی خاطر نہیں،
اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، اس کے بڑے عہدے کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو وہ تحفے تحائف دیتا ہے، بلکہ آپ کو اس سے محبت ہو اللہ کی خاطر، کہ یہ توحید بیان کرتا ہے، یہ توحید کے اوپر ہے، یہ نمازی شخص ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ حرام کاموں سے بچتا ہے، تو آپ اس سے اس لیے محبت کرتے ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ آپ کو کفر سے نفرت ہو، آپ کو اس بات سے شدید نفرت ہو کہ آپ دین اسلام ترک کر کے کسی اور دین کا حصہ بنیں۔ تو یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کے لطف کو پائے گا، ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اللہ سے محبت ہونا، اللہ کے رسول سے محبت ہونا، اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہونا، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ دوسری جانب مسلمان اس بات کا مکلف ہے، اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے نفرت رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، کہ آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں، اور اس ایمان کے باوجود وہ اللہ اور اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت رکھتے ہوں، ان سے دلی دوستی رکھتے ہوں۔ جو صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے، آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھیں گے، چاہے اللہ کے دشمن ان کے والدین ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ البتہ اپنے باپ سے اس لیے محبت کی جا سکتی ہے کہ وہ آپ کا باپ ہے، بیٹوں سے اس لیے محبت ہو سکتی ہے کہ آپ کے بیٹے ہیں، بیوی سے اس لیے محبت ہو سکتی ہے کہ آپ کی بیوی ہے، چاہے یہ سب کافر ہوں۔ لیکن دین کے لحاظ سے آپ کو ان میں سے ہر ایک سے نفرت ہوگی، دین کے لحاظ سے آپ ان میں سے ہر ایک سے دشمنی رکھیں گے۔ اور میری اس گفتگو کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان پہ ظلم کیا جائے، ان پہ زیادتی کی جائے۔ اسلام کافروں پہ بھی ظلم کرنے کی، زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی سے کام لو، بلکہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ وہ کافر جو تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتے، تمہیں تمہارے وطن سے نکلنے پہ مجبور نہیں کرتے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ اس سے منع نہیں کرتا۔ تو آپ کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، آپ انہیں تعامل کی ضرورت پڑے ان سے تعامل کریں، لیکن دین کے لحاظ سے آپ ان سے نفرت بھی رکھتے ہوں گے۔ جب وہ کسی دینی معاملے میں آپ سے تعامل مانگیں گے آپ بالکل تعامل نہیں کریں گے، لیکن اگر اپنے دنیاوی امور میں، جائز امور میں تعامل مانگیں تو آپ تعامل کریں، بہت اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار تم وہی ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو جب کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان سے دلی دوستی رکھتے ہو جب کہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، تم توحید و رسالت کے اوپر ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، اور تم سبھی آسمانی کتابوں پہ ایمان لاتے ہو جبکہ وہ تمہاری کتاب پہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ بھی مسلمانوں کی خوبی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر آسمانی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، تورات پہ بھی، انجیل پہ بھی، زبور پہ بھی، جناب ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہونے والے صحیفوں پہ بھی، اور قرآن کریم پہ بھی۔ جبکہ یہودی انجیل کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اور عیسائی
تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ ہر وہ شخص کافر ہے جو ایک بھی آسمانی کتاب کے ساتھ کفر کرے اور یہ کہے کہ میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا۔ بلکہ اگر کوئی ایک ہی آسمانی کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لائے، کچھ حصے کا انکار کرے، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کی 113 صورتیں مانتا ہے، ایک صورت نہیں مانتا، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہو، اس کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ، ایک ایک صورت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن کو تم دوست سمجھتے ہو، جن سے تم محبتیں رکھتے ہو، ان کا کیا حال ہے، ان کی صورتحال کیا ہے۔ تم سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو انہیں تمہاری فتح دیکھ کر، تمہاری قوت دیکھ کر، تمہاری شان و شوکت دیکھ کر، تمہاری ترقی دیکھ کر، تمہاری بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر غصہ آتا ہے۔ اتنا غصہ آتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے وہ اپنی انگلیوں کے پوروں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کی داڑھوں کے نیچے تم آ جاؤ اور تمہیں وہ پیس کے رکھ دیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کتنی نفرت ہے، کتنا بغض ہے، کتنی عداوت ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تم مر جاؤ اپنے غصے کی وجہ سے، یہ کہ تمہارے اس غصے کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے توحید کے اوپر، ایمان کے اوپر، جہاد کے اوپر، خیر کے کاموں کے اوپر کاربند رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت ایک بار پھر وعدے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سینوں میں موجود رازوں کو، سینوں میں موجود باتوں کو، سینوں میں موجود کیفیت کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ تو یہ وارننگ ہے۔ اس وارننگ سے بھی پتہ چلا کہ دل میں موجود محبت یا نفرت، اس کے اوپر حساب کتاب ہوگا، اس کی وجہ سے اجر و ثواب ملے گا یا عذاب و عقاب ملے گا۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی محبت کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں جن لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی وجہ سے میرا رب میرے اوپر راضی ہوگا، مجھے اجر و ثواب ملے گا، یا اس محبت کی وجہ سے مجھے گناہ ملے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ علم۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے مخفی ہو، اللہ سے پوشیدہ ہو۔